وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور 4 سال تفسیر کے مکمل ہو چکے ہیں، 5واں سال شروع ہو چکا ہے، اور 5ویں سال میں یہ دوسری مجلس ہے۔ 2019 26 جنوری کو ہفتے کا دن تفسیر شروع ہوئی تھی، تو آج جو ہے 2023 ہے، 20/3 چل رہا ہے، تو 4 سال مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ان 4 سالوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو کر سورہ آل عمران کی 117 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی، اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے، اور مجھے بھی جو ہے استقامت کے ساتھ تفسیر کا حق ادا کرنے کی، اور آپ لوگوں کو بھی ہر مجلس میں جم کر استقامت کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں جو ہے تفسیر کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھئی تفسیر جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے زبانوں سے بات جو ہے گردش کر رہی ہے، وہ بات جو ہے میرے کانوں تک پہنچ بھی رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کوئی ضروری نہیں ہے۔ تفسیر ضروری نہ ہو تو پھر انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے کامیابی تک پہنچنا۔ قرآن جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب ایسی ہے لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کتاب، اور پوری دنیا میں قرآن شریف سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن شریف کا ایک ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ہر نقطہ قرآن شریف کا بالکل سچا ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر کو لے کر یہ بات کہنا بالکل جو ہے یہ ناانصافی کی بات ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جتنا بھی ضروری کام ہو قرآن پاک کی تفسیر ہے، ہر کام چھوڑ کر ہم قرآن پاک کی تفسیر میں شریک ہوں، یہی حق ہے قرآن شریف کا۔ اگر ہم اتنے قربانی نہیں دے سکتے تو جب بھی ہمیں موقع ملے، کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کے مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اور ایسی باتیں جو ہے اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ قرآن شریف کی تفسیر جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کام ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو بس ایک ہی ہے۔ یہ باتیں جو ہے کرنا، یہ سب جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے جو ہے آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کے جو ہے کانوں تک یہ بات پہنچی ہو، آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے،
لیکن اس کے بارے میں جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ اس کا آپ جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے. پھر قرآن شریف جو کہ مستقل طور پر استقامت کے ساتھ الحمدللہ میں اللہ سے جو ہے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے یہ کام لے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، کر رہا ہوں، لیکن درمیان میں جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ کام کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں سے بچنے کی بالکل جو ہے کوشش کریں. کوشش ہی نہیں ہے، کسی بھی حال میں بچنا ہی بچنا ہے. اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی قرآن شریف کی تفسیر ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر ہماری گمراہی کا یہی ایک راستہ ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی قرآن شریف ہمارے لیے ضروری نہیں. قرآن شریف کے علاوہ کون سی کتاب ایسی ہے جس کو ہم لے کر ہدایت پا سکتے ہوں؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جس طریقے پر چل کر ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہوں؟ دنیا کے اندر قرآن شریف کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف کی مجلس میں بہت ہی جو ہے محتاج بن کر بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم آخری درجہ جو ہے اپنی زبانوں سے اتنی بڑی باتیں جو ہے نکالنے کی کوشش نہ کریں. اس سے میرا کچھ بگڑتا نہیں ہے، میرا کچھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی منظور ہے تو قرآن شریف کی تفسیر جاری رہے گی، نہیں آپ لوگوں کو منظور نہیں ہے تو قرآن شریف کی تفسیر بند کر دیں گے. اس میں جو ہے میرا کوئی نقصان نہیں. لیکن اس میں جو ہے 100% یہی بات ہے کہ بھئی اس میں آپ لوگوں کا نقصان ہے. آپ لوگ جو ہے قرآن شریف سے دور ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی زندگیاں قرآن شریف کے احکامات سے بہت دور ہو جائیں گی. اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر سے، قرآن شریف کے احکامات سے ہماری زندگیاں کون سو دور ہیں پہلے سے. اگر اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس چیز کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے سراسر گمراہی کا راستہ ہمارے لیے ایک گمراہی کے راستے کی طرف ہم چل پڑیں گے. اس سے جو ہے ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے جو ہے قرآن شریف کی تفسیر کی مجلس، ہر مجلس میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھنے کی کوشش کریں. تو یہ ضروری باتیں تھیں عرض کرنے کی، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا. تو آج جو ہے صرف ایک آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے اور آیت نمبر جو ہے 118 ہے، سورہ آل عمران. اللہ رب العزت اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور کفاروں کے تعلق سے مسلمانوں کو ایک چیز کی طرف آگاہ کر رہے ہیں، ایک چیز کی تعلیم اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں اگر اس آیت کو فٹ کریں گے تو بالکل جو ہے اس میں جو بات اللہ فرما رہے ہیں، جس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں، وہ غلطی بالکل جو ہے 100% ہو رہی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، یعنی پکی دوستی مت کرو. وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، یعنی کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہاری مسرت کی تمنا رکھتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو. تو یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا. اس میں اللہ رب العزت جو ہے، اس سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر کسی سے دوستی کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان سے، مسلمان ہی دوستی کا حقدار ہے. مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے انسان سے ہم دوستی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی جو گمراہی کی باتیں ہیں اس کی زندگی میں، وہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی اور اس سے ہم متاثر ہو جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ یہودیوں سے ہو یا عیسائیوں سے، کفار سے، مجوسیوں سے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. تعلقات الگ چیز ہیں، دوستی الگ چیز ہے. تعلقات ہر کسی سے ہو سکتی ہیں لیکن دوستی ہر ایک سے نہیں ہو سکتی.
تو اسی بات کو پھر اللہ رب العزت یہاں دہرا رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، یعنی کہ کسی سے اخلاص والی دوستی مت کرو، پکی دوستی کسی سے مت کرو، اگر کرو گے تو تمہاری دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اور یہ کیسے نقصان ہوگا کہ جب ہم ان سے دوستی کریں گے، دوستی میں راز کی باتیں آ جاتی ہیں، اس چیز کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہے بچا ہوا نہیں ہے کہ بھئی کسی سے پکی دوستی ہو گئی اور ہم جو ہے اپنی راز کی باتیں اس کو نہ بتاتے ہوں، ایسا کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مسلم بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کام میں، اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہے تو علماء اکرام اکابرین فرماتے ہیں کہ بھئی اپنی راز کی بات کسی کو نہ بتاؤ، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بتانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی مشن میں ہم کامیاب ہونا چاہیں تو اپنی راز کی بات جو ہے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ جب بیوی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کو بتانے سے گریز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ادھر ادھر کے لوگوں سے اگر بتائیں گے تو وہ مشن ہمارا بیکار ہو جائے گا اور وہ میدان، ہم اس میدان میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اسی بات کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو وہ لوگ تمہارے فساد کو ہی چاہتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، وہ لوگ یہی چاہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ بھئی کسی بھی طرح ان لوگوں کی زندگی تباہ ہو جائے، کسی بھی طرح یہ لوگ جو ہے اپنے کام میں ناکام ہو جائیں، اپنے میدان میں ناکام ہو جائیں۔ ہر مذہب کا آدمی، کوئی چاہے وہ آدمی آج ہمارے سامنے اسلام کی تعریف کتنی ہی کر رہا ہو، آج بہت سارے لوگ، اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل بہت سارے ہندو لوگوں کو دیکھ کر مسلمان بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اسلام کی تعریف کر رہا ہے۔ اسلام کی تعریف کافروں کی زبان سے سن کر ہم کیا متاثر ہوں؟ یہ ہمارے لیے، ہماری یہ شان نہیں ہے، ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا کہ بھئی کافر ہے، مشرک ہے اور ایک اللہ کو نہیں مانتا، وہ آدمی آ کر ہمارے مذہب کی تعریف کر رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں متاثر ہو جائیں، یہ ہماری شان نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی ہماری مذہب کی شان ہم خود جو ہے بیان کریں، ہماری مذہب کے علامتوں کو، ہمارے مذہب کے جو ہیں جو صحیح اور سچی باتیں جو ہیں ہمارے مذہب کو جو ہے ہم خود بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان جو ہے ان چیزوں میں اتنا پیچھے ہو چکا ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی، دوسرے مذہب کا آدمی آ کر کسی ایک مسئلے کے بارے میں اگر مسئلہ جو ہے کوئی سوال کر لے تو آدمی ہمارا مسلمان اتنا جو ہے دینداری سے دور ہو چکا ہے، اتنا جو ہے اسلام کی حقانیت کو چھوڑ چکا ہے، اتنی دور اس کی زندگی ہو چکی ہے کہ وہ آدمی اس سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دے سکتا۔ مثال کے اعتبار سے آج ہمارے ملک میں کتنے جو ہے ایشوز چل رہے ہیں، 3 طلاق کا مسئلہ ہوا، کتنے مسلمانوں نے جو ہے اس کو واویلا بنایا، اس مسئلے کو جو ہے اچھالا، کتنی عورتیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے 3 طلاق کے مسئلے پر۔ آپ لوگ اگر جانتے ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، لیکن اگر کہیں تو کتنی باتیں کہیں کہ میں جو ہے اپنی زبان کو جو ہے بہت قابو میں رکھ کر بات کرتا ہوں، ویسا تو جو ہے ایسا ہم لوگ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، دین کی باتوں سے اتنی ہماری زندگی دور ہے کہ کوئی بات ہمارے کانوں کے پردوں تک نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے سوچتے بھی نہیں کہ بھئی یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کی تیاری ہم کیسے کریں، اصل کیا ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی کسی مسئلے پر ہم سوچتے نہیں۔ تو اتنا جو ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے بڑی نقصان کرنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے دین کی محبت، اسلام کی محبت ہمارے دل میں ہو اور اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ 2-3 مجلسوں سے پہلے غالباً ایک بات میں نے ایک واقعہ عرض کر دیا تھا کہ برطانیہ کا یا پھر جو ہے فرانس کا کوئی جو ہے ایک یہودی، اللہ نے اس کو نیک توفیق دی، اسلام قبول کیا، آج اس کی جو ہے اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اوپر 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ ایک یہودی جو ہے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے اسلام کے دائرے میں آ کر کتابیں لکھ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر پردے کے بارے میں ہمیں صحیح معلوم نہیں، طلاق کے بارے میں مسئلہ ہمیں معلوم نہیں،
اور کتنوں کی زندگیاں صبح سے شام تک لڑائیوں میں پڑھ کر، جھگڑوں میں پڑھ کر آدمی جو ہے ہزار مرتبہ طلاق دے رہا ہے، لیکن بیوی سے پھر جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ کتنے واقعات میرے پاس ایسے بہت سارے، ہمارے شہر کے اطراف کی بہت ساری کارگزاریاں میرے پاس ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کا ایک جو ہے میرے پاس کارگزاری ہے، کسی سے میں نے نہیں بتایا، پھر جو لیکن موقع آ چکا ہے بتا رہا ہوں کہ اس میاں بیوی کے درمیان کئی مرتبہ جھگڑا ہوا، کئی مرتبہ شوہر نے مار کر بیوی کو جو ہے اس کے گھر بھگا دیا اور کہہ دیا تو مجھے ضرورت نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ طلاق دے رہا ہوں، لیکن پھر جو ہے مل رہے ہیں، پھر لڑ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ کیا زندگی ہے یہ؟ اس طرح کی زندگی گزارنا بالکل حرام اور زنا میں مبتلا، زنا ہو جائے گا۔ طلاق کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دیں، یہی اصل مسئلہ ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بھئی لوگوں نے طلاق کو کھیل بنا دیا، تو اس کے بعد جو ہے اجماع امت یعنی کہ پورے صحابہ کا اتفاق ہوا اور پورے اکابرین کا، پورے تابعین طبع تابعین کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد جا کر یہ حکم لگا دیا کہ بھئی ایک مجلس میں 3 طلاق اگر کوئی دے دے گا تب بھی 3 طلاقیں اس کی ہو جائیں گی۔ اصل مسئلہ تو ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دینے کا ہے، لیکن اس زمانے میں کھیل ہو چکا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایک مجلس میں کتنی بھی طلاقیں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح جو ہے زندگیاں گزرتی تھیں۔ تو اکابر اور امت کے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر فیصلہ لیا، پورے مسالک کے علماء کا اتفاق ہے کہ بھئی ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق اس کی ہو جائیں گے۔ اب طلاق کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق کو 3 طلاقوں کے 3 نام، پہلی طلاق طلاق رجعی، دوسری طلاق طلاق باعن، تیسری طلاق طلاق مغلظہ، 3 طلاقوں کے 3 نام، اگر کوئی آدمی پہلی طلاق دیتا ہے جس کو رجعی کہا جاتا ہے، رجعی کا معنی پھر جو ہے اپنی غلطی کو معاف کر کے واپس لوٹنا اپنی بیوی کی طرف، اور بیوی کا اپنے شوہر کی طرف واپس لوٹنا، رجعت یعنی کہ رجوع کر لینا اس غلطی سے۔ اگر ایک طلاق کوئی آدمی دے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے غلطی کا احساس ہو گیا، دونوں کو الگ ہونا ہے، الگ ہونے کے بعد احساس ہو گیا کہ بے غلطی ہو گئی، چلو تو میری غلطی کو معاف کر، میں تیری غلطی کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر زندگی شروع۔ اگر کوئی آدمی دوسری طلاق دیتا ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر دونوں ملنا چاہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا اور مہر دینا پڑے گا، اور جیسا پہلا نکاح ہوا تھا اسی طریقے سے مکمل عمل ہونا ہے۔ اگر دوسری طلاق دے دیا، رجوع نہیں کیا، دونوں میاں بیوی ملے نہیں، تیسری طلاق بھی دے دیا، اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اب بیوی جو ہے حلالہ کے بغیر کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی جو ہے خواب و خیال سے بھی بات نہیں گزرتی کہ بھئی طلاق ہو رہی ہے اور میں جو ہے میرے بیوی جو ہے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، درمیان میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، کسی کو جو ہے اس کی فکر نہیں۔ جب میں جو ہے دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے جو ہے علاقے کا ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دیا، طلاق بائن ہوئے، یعنی کہ 2 طلاقیں ہوئیں۔ 2 طلاقیں ہونے کے بعد حکم یہی ہے کہ عورت جو ہے اس کی جو عدت ہوتی ہے، عدت گزرنے سے پہلے عدت میں ہی جو ہے رجوع کر لے۔ عدت اگر گزر جاتی ہے، یہ آدمی شوہر جو ہے تیسری طلاق نہیں دے تو خود بخود تیسری طلاق ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس آدمی نے 2 طلاق دے دیا، 2 طلاق دے کر چھوڑ دیا، اور کم سے کم جو ہے 6 مہینے 7 مہینے کا اوپر کا زمانہ گزر چکا۔ اب تیسری طلاق ہو گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب فتویٰ آیا ہمارے پاس کہ یہ جو ہے اس کا جواب دینا ہے، تو پورے جو ہے ہمارے جتنے بھی دوست تھے تمام دوستوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے، ان کے درمیان طلاق ہو چکی، لیکن آدمی ماننے کو تیار نہیں۔ پھر ہم نے جو ہے دارالافتاء سے رابطہ کیا، جو بڑے بڑے مفتیان ہیں، وہ ان کا جو ہے فتویٰ پورے ملک میں چلتا ہے، ان کے طرف جو ہے ان کی خدمت میں مسئلے کو پیش کیا، انہوں نے جواب دے دیا، دارالافتاء سے فتویٰ آیا کہ بھئی طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، دونوں کو الگ ہونا ہے۔ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں،
کہہ رہا ہے کہ بھئی دو ہی طلاق میں نے دیا ہے، تیسری طلاق میں نے نہیں دی، اور وہ 2 طلاق بھی میں نے کسی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ مجبوری میں نے دیا۔ تو طلاق جو ہے مجبوری میں ہی دی جاتی ہے، خوشی سے کوئی آدمی طلاق نہیں دیتا۔ طلاق جو ہے کھیل نہیں ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ طلاق جو ہے حلال چیز ہے، لیکن اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق سے دونوں جو ہے میاں بیوی جو ہے الگ ہو جاتے ہیں، دونوں خاندان جو ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن مجبوری کے درجے میں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں طلاق لینے کی اجازت ہے۔ لیکن میں اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت جو ہے اتنا دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی زمانے میں ایک جو ہے یو پی کا ایک واقعہ پڑھا رہے تھے حضرت، تو ایک آدمی آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہوں، اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں طلاق میں دے چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے طلاق نہ دیا ہو، آپ کے ذہن میں بات آئی ہو بس۔ تو وہ آدمی جو ہے اتنا جو ہے امانت دار تھا اور اتنا اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ سب ہیلے بہانے نہیں ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اور میری بیوی سے مجھے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنے سال ہو گئے درمیان میں ایک مرتبہ بھی میں نے اپنی بیوی سے جھگڑنے کی کوشش نہیں کی، نہ تو میری بیوی مجھ سے جھگڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ جس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے بھی میری بیوی کے لیے ضروری ہے۔ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ مسئلہ معلوم کر کے آؤ، اس کے بعد آگے کی زندگی کا فیصلہ کریں گے، اور میں بھی جو ہے آپ کی خدمت میں آیا ہوں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو حضرت جو ہے بہانے سے اندر کی بات معلوم کرنا ہے، تو حضرت جو ہے ہر طرف سے جو ہے بات ادھر ادھر پھرا کر جو ہے گھما کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ نے ایسا ہی سوچ لیا ہے، یا پھر جو ہے آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، آپ نے طلاق نہ دی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کتنی بھی بات اگر کہیں تو اس نے جو ہے اپنے بچوں کو گواہ کے طور پر لا کر بچوں کو جو ہے گواہ کے طور پر پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب مسئلہ مجھے آئندہ کا بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اتنا جو ہے جذبہ ہمارے اندر آئے، ایسا نہیں کہ بھئی طلاق دے رہے ہیں، زندگی بیوی سے گزار رہے ہیں حرام کی زندگی، اور ایک سیکنڈ ہمارا جو ہے زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور اسی لیے حلالہ کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ کیوں پیش کیا گیا، کیوں جو ہے شریعت میں اس کو بنایا گیا، تاکہ امت جو ہے طلاق تک نہ جائے، امت طلاق تک نہ جائے۔ امت اگر طلاق تک جائے گی تو پھر جو ہے اس کو اتنا کٹھن مرحلہ پار کر کے اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے نکاح میں لینے کی اجازت ہے۔ تو حلالہ کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ لوگ جو ہے طلاق تک نہ جائیں۔ لیکن آج امت جو ہے اتنا دین سے دور ہوتی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اگر اور بھی جو ہے باتیں بہت زیادہ ہیں کہنے کی، لیکن اصل جو ہے ہمارا مقصد جو ہے اس مقصد سے، اس راستے سے جو ہے بات بہت دور چلی گئی ہے، تو اس لیے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم جو جیسا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر جو ہے اور مجوسی ہوں یا پھر جو ہے مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے دوستی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر دوستی کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ہماری راز کی باتیں ان کو معلوم ہو جائیں گی، جب معلوم ہو جائیں گی تو پھر جو ہے نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ ہی دین میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، اور آپ کے رنگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے بالکل کالا تھا، اور آپ کا قد جو ہے تفسیر میں لکھا ہوا ہے 10 قدم کے آدمی تھے بالکل۔ آج اگر کسی کا قد جو ہے 6 سے اوپر ہو جائے تو ہم کو جو ہے بہت لمبا آدمی دکھتا ہے وہ، لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا قد 10 قد کے آدمی تھے، ان کا قد جو ہے 10 ہاتھ کے برابر تھا۔ تو اتنے اونچے اور بڑے صحابی، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بھی بڑے صحابی۔ تو جنگ ہو رہی تھی، غالباً جو ہے جنگ احد ہے یا پھر جو ہے اور وہ مدینے کے اندر ایک جنگ لڑی گئی، خندق، غزوہ خندق،
یہ دو جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ کا موقع تھا، غالباً جو ہے غزوہ خندق کا موقع تھا۔ تو صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے یہودی دوست بہت سارے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جو ہے اپنے ساتھ شریک کر لوں گا، وہ بھی جو ہے جنگ میں ہمارے شریک رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ، وہ قوم جو کہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اس سے تم فائدے کی کیسے امید لگا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے بالکل منع فرما دیا کہ بھئی اگر ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن اس نقصان کو سامنے رکھ کر ہم اس قوم کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، اس قوم کے سامنے ہم عاجز نہیں ہوں گے جو قوم ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی ہے، ہم اس قوم کے طرف ہاتھ نہیں بٹائیں گے اور اس قوم کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ آپ امیر المومنین تھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، بہت اونچے صحابی، ان کے خدمت میں ایک مشرک کو انہوں نے رکھنا چاہا کاتب کے طور پر، یعنی کتابت کے لیے، کہ اگر کوئی بات کہوں تو فوراً جو ہے لکھنے والا ایک میری خدمت میں موجود رہے تو میری باتیں فوراً جو ہے لکھی جائیں۔ اور وہ آدمی جو ہے بہت ہی اچھا آدمی بھی تھا، لیکن اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل منع فرمایا، کہا کہ حذیفہ، جو قوم جس آدمی کو اللہ رب العزت دور رکھ رہے ہیں، اس آدمی کو، اس قوم کو تم کیوں اپنے قریب کرتے ہو؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کفار سے اور مجوسیوں سے، کسی بھی مذہب کے آدمی سے تعلقات الگ چیز ہیں۔ میں نے کہا تعلقات الگ ہے، دوستی الگ ہے۔ دوستی کس سے ہم کریں گے؟ صرف اور صرف مسلمان سے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان جو ہے اخلاق بگڑ چکے ہیں، مسلمان جو ہے دوستی کا لائق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے ہماری سوچ غلط ہے، ہم جو ہے غلط خیال میں پڑے ہوئے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مسلمان دوستی کا حقدار نہیں ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کسی کو دوستی کر رہا ہو تو مسلمان سے کرو۔ اگر اس قوم کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہے تو پھر جو ہے اس قوم سے بدتر قوم یہودی، عیسائی اور اسی طریقے سے مجوسی اور کفار و مشرکین، ان کے اخلاق اور بھی جو ہے گرے ہوئے ہیں، ان کے عقائد اور بھی خراب ہیں، تو وہ ان لوگوں کی دوستی کہاں تک جو ہے اعتبار ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے دوستی اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف مسلمان سے کریں، اور مسلمان سے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ اور راز کی بات، دوستی الگ چیز، لیکن ہر دوستی میں راز کی بات بھی نہیں بتانا چاہیے۔ راز کی بات اگر بتائیں گے تو آج کل جو ہے مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی جو ہے کسی کی راز کی بات اگر کسی کے کان میں پڑ گئی تو وہ آدمی اس کو جو ہے اچھالتا رہتا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہاری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تمہارے نقصان کی ہی فکر میں رہتے ہیں، تمہارے نقصان کی وہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ان سے دوستی ہرگز نہ کرو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑ جاتا ہے، یعنی کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نہیں تو اور ایک سال کے بعد ان لوگوں کی زبان سے ہم لوگوں کے بارے میں بری باتیں اور برے جو ان کے ارادے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی ایک دن جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج جتنے لوگ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اگر حقیقت میں وہ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے تعریف کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعریف کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بھئی ہر مشرک کی بات کا اعتبار نہ کرو، ہر مشرک کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اگر کوئی مشرک کوئی بات تمہارے تک پہنچائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، اس بات کی پوری تحقیق کرو، اس کے بعد اس بات کے اوپر فیصلہ کرو کہ یہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہاں تک جو ہے ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ بہت کچھ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل جو ہے برائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنا بھی آدمی جو ہے ہمدرد کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن مسلمانوں سے منہ پھیر لے گا، جیسا کہ منافقین کی حالت مدینہ منورہ میں کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن
ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ رب العزت نے چھانٹنا چاہا مسلمانوں کو اور منافقین کو تو اس کا نفاق ظاہر ہو گیا. اس کے بعد تمام صحابہ کو معلوم ہو گئی کہ بھئی یہ آدمی منافق ہے. تو اس طریقے سے اگر آدمی جو ہے اپنے کفر کو چھپا کر مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، اسلام کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کی تعریف میں ہم کو جو ہے سن کر اس کی باتوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. وہ آدمی کس کی تعریف کر رہا ہے؟ ہمارے مذہب کی تعریف کر رہا ہے، اور ہمارے مذہب کی تعریف سن کر ہم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جس مذہب کی تعریف ہو رہی ہے اس مذہب سے میرا بھی تعلق ہے، اس مذہب سے میرا بھی تعلق ہے. وہ آدمی جس کا کوئی جو ہے مذہب سے تعلق نہیں، وہ آدمی اسلام کے بارے میں اتنی تعریفیں کر رہا ہے، ہم خود اسلام میں ہو کر کتنی تعریف ہم کو کرنا چاہیے اسلام کی. اس بات کو سوچیں. ایسا نہیں کہ بھئی فلانا آدمی تعریف کر رہا ہے چلو اس کی بات کوئی بھی بات ہم مان لیں گے. اور آج کل جو ہے ایک بیماری شروع ہو چکی ہے کہ کیا ہے کہ بھئی بعض لوگ جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، جیسا کہ دوسرے مذہب کے لوگ، مسلمانوں کی بات نہیں، دوسرے لوگ ہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. جیسا کہ آج کل جو ہے انگریزی میں بھی قرآن کی تفسیر آ چکی اور حدیث بھی جو ہے انگریزی میں آ چکی ہے. تو وہ پڑھ کر جو ہے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے بہت سارے بھولے بھالے لوگ جو ہے ان کے بہکاؤں میں آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے کہ بھئی وہ آدمی کافر ہے، مشرک ہے. وہ آدمی صرف پڑھ کر یہ بات مجھے بتا رہا ہے. تو ہمارے علماء جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اس بات کو لے کر ان کی خدمت میں جاؤں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک آدمی جس کے پاس صرف انگلش پڑھنے کی انگلش کی ایک فن اس کے پاس موجود ہے، انگلش اچھا پڑھنا جانتا ہے، وہ زبان اچھی طریقے سے اس زبان میں ماہر ہے، اس آدمی کے بات کو ہم بھروسہ کر لیں. اور ایک جماعت جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دے، ان باتوں کے اوپر، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر یقین کرنا ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کی بات پہ. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو صرف اور صرف عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس کے بعد جو ہے اس بارے میں فیصلہ ہم کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی ہر ایرے غیرے سے ہم جو ہے باتیں سنتے رہیں اور اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باتوں کے اوپر اعتماد کرتے رہیں، تو یہ جو ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. تو ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تمام چیزیں ہم نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں، علامتیں بیان کر دی ہیں. اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارے لیے فبیہا، اگر تم نہیں سمجھتے تمہارے لیے تمہارا ہی نقصان ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو ان باتوں کے اوپر غور کرو. اگر تمہارے اندر عقل ہے تو ان باتوں کے اوپر غور کرو، نتیجہ نکالو کہ بھئی اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اللہ نے عقل بھی دی ہے، تمام چیزیں بھی دی ہیں، اس کے باوجود ہم اس چیز کو استعمال نہیں کرتے اور اپنے جو ہے ہر آدمی کے باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم دین سے بہت دور ہو جائیں گے. اور آج کل جو ہے ایسے فتنے نمودار ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، 1 سال یا 1.5 سال پہلے واٹس ایپ میں ایک گروپ میں میرا نام جو ہے ایڈ کر دیا گیا. کس نے جو ہے شامل کیا معلوم نہیں، کون تھا وہ، مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. لیکن وہ گروپ جو ہے ایسا تھا کہ اس گروپ میں ایسے جو ہے باتیں کہی جا رہی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی آج تک یہ علماء جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی تابعین، تابعین، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، تمام لوگ گمراہ ہیں، تمام لوگ گمراہ ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کو گمراہ بتا رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ کا معنی درود، صلاۃ کا معنی درود. تو جہاں جہاں بھی اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، مطلب کیا ہے، نبی پر درود بھیجو بس، نماز کا کوئی بھی حکم نہیں ہے شریعت کے اندر. تو ایسی باتیں جو ہے آج کل آ رہی ہیں. اور یہ باتیں سب کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس تفسیر کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اور ایسے ہی جو ہے ہمارے پاس انگریزی ہے، انگریزی پڑھ کے ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے جو ہے ایسی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی جو ہے فتنہ اپنے تک ایسا
ایسا آتا ہے تو ہم جو ہے فوراً جو ہے علماء کے پاس علماء سے رجوع کریں، رجوع کر کے اس مسئلے کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ مسئلہ میرے تک آیا ہے، یہ بات میرے تک پہنچی ہے، یہ بات کہاں تک سچ ہے، ورنہ تو پھر جو ہے ہمارا تمام زندگی کا کیا کرایا پورا جو ہے برباد ہو جائے گا اور الٹا جو ہے اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور فتنے کے بارے میں جب بات چل رہی تھی جمعے کے بیان میں، یہ حدیث میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح سے شام تک فتنے جو ہے جنم لیتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں فتنے میں مبتلا ہونے کی تو دور کی بات، فتنے کی طرف جھانکے گا تب بھی اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، تب بھی اس کی زندگی سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ یہی ہے کہ ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک آدمی نے کھڑے کے اعلان کر دیا، 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں جو ہے مہدی ہوں۔ تو ایسے جو ہے فتنے آ رہے ہیں، تو اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ علماء سے جو ہے ہر بات پوچھ کر جو ہے اس کو اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم ان کی باتوں میں آ جائیں، دھوکے میں آ جائیں اور اس بات کو جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہمارا ایمان جو ہے ختم ہو جائے۔ کسی شاعر نے بہت ہی زبردست بات کہی ہے کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایسا رہبر تلاش کر جو تیرے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ایسے جو ہے رہبر کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے غیرے کے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے برباد ہو جائے گا۔